سوال ہمارے ہاں یہ بھی پوچھا جاتا ہے، جو ایک بڑا کامن سا سوال ہے، یعنی پہلے اصلی نکلی کے بعد اگلا سوال ہوتا ہے یار یہ جنگلی شہد ہے یا فارمی شہد ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ جو فارمی شہد ہوتا ہے نا وہ نقلی ہے۔ فارمی شہد کے حوالے سے میں نے پہلے ایک اور ویڈیو اپنے اس چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی وضاحت میں اس میں بھی کر دیتا ہوں کہ فارمی شہد کے حوالے سے جو ایک متھ بنی ہوئی ہے نا کہ یہ ڈبوں والا شہد ہوتا ہے تو ڈبوں میں تیار ہوتا ہے اور یہ نقلی ہوتا ہے یا جعلی ہوتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جدید تحقیقات یہی سامنے آ رہی ہیں کہ جو فارمی شہد ہے وہ کئی معاملات میں جنگلی شہد سے اچھا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں ہی لے لیں کہ ہمارے ہاں ایک فارمی گائے ہے جو کسی نے گھر میں فارم میں رکھی ہوئی ہے، یا کہ اس کا ایک فارم ہے جہاں اس کی گائے موجود ہیں، بھینسیں موجود ہیں، اور ایک بھینس وہ ہے جو جنگل میں چر رہی ہے۔ آپ اگر دودھ کا مطالبہ آپ سے کیا جائے کہ یار دودھ ہمیں چاہیے گائے کا، بھینس کا دودھ چاہیے، اور ایک آپشن یہ ہے کہ جنگلی گائے جو عام جگہ چر رہی ہے، اور ایک آپشن یہ کہ فارمی گائے ہے جس کو گھر میں پالا جا رہا ہے، گھر میں اس کی فیڈ کی جا رہی ہے، تو یقیناً ہر بندہ پریفر یہی کرے گا کہ میں فارمی گائے جو ہے نا یا فارمی جو بھینس ہے اس کا دودھ حاصل کروں، کہ جو جنگل میں چر رہی ہے یا جنگل میں پھر رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کھا پی رہی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو فارمنگ میں موجود ہے، جس کی فارمنگ کی جا رہی ہے، فارمنگ کر کے دودھ لیا جا رہا ہے، وہ یقیناً وہاں پہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جا رہا ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ وہاں جا کے آپ اس کا سارا سسٹم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح پالا جا رہا ہے، اس کو کیا خوراک دی جا رہی ہے، جبکہ جنگلی گائے میں یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ دیکھا جائے تو وہ تو طرح طرح کی جڑی بوٹیاں کھاتی ہوگی اور اس کا دودھ ہو سکتا ہے فارمی گائے سے بہت اچھا ہو یا اس میں کوالٹیز زیادہ ہوں، لیکن ہم پریفر کس کو کریں گے؟ فارمی گائے کو کریں گے یا فارمی بھینس کو کریں گے؟ یار یہ چونکہ گھر کی ہے یا ایک فارم کی ہے، اس کا خیال زیادہ اچھے طریقے سے رکھا جا رہا ہوگا۔ تو مکھیوں کا بھی تقریباً یوں ہی معاملہ ہے کہ جو جنگلی مکھی ہے وہ بیمار ہے، وہ صحیح ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کہاں سے رس لے رہی ہے، کہاں سے نہیں لے رہی، وہاں پہ صفائی ستھرائی کا کیا نظام ہے، یہ نارملی جو جنگل سے اتارنے والے ہیں وہاں پہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو درخت کے اوپر چھتا لگا ہوا ہے، ٹھا کر کے بالٹی میں گرا، وہاں سے اتارا اور اس کا پروسیس کیا، اس میں کتنا مٹی گھٹا آیا اور کیا کیا چیزیں ہوئیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہو سکتا ہے۔ یہ فارمی جو شہد ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، وہاں پہ مکھیوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کی بیماریوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی فیڈ کا خیال رکھا جاتا ہے، بیمار مکھیوں سے شہد حاصل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کی صفائی ستھرائی، ڈبوں کی صفائی ستھرائی، ان سب چیزوں کا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو کئی معاملات میں جو فارمی شہد ہوتا ہے وہ جنگلی شہد سے بدرجہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں شاید بعض کسٹمرز کے یا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو فارمی شہد ہوتا ہے شاید وہ ڈبوں میں تیار کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ڈبوں کے اندر مکھیاں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ چیز منکشف نہ ہو یا ان کی معلومات میں نہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اندر کوئی پروسیس چل رہا ہوتا ہے جس میں جو ہے نا وہ ایک شہد کی طرح کا لیکوڈ تیار ہو رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈبوں کے اندر باقاعدہ مکھیاں ہوتی ہیں اور مکھیاں درختوں سے جو ہے نا وہ رس لے کر ان کے جو ڈبے ہوتے ہیں مکھیوں والے، وہ جہاں سے شہد حاصل کرنا ہوتا ہے، جس باغ سے یا جس فصل سے، اس کے پاس ان کو رکھا جاتا ہے اور مکھیاں وہاں سے رس لیتی ہیں اور وہ ڈبے کے اندر آ کے باقاعدہ ایک قدرتی پروسیس کے تحت چھتے میں شہد بناتی ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ شہد حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہمارا ہوتا ہے نا، یہ صرف پاک و ہند میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق پوری دنیا میں یہ کویسچن نہیں کیا جاتا کہ بھائی یہ جو شہد ہے یہ جنگلی ہے کہ فارمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جنگلی فارمی کا فرق ہمارے ہاں ہی زیادہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں اکثر جگہ پہ فارمی شہد ہی خریدا اور بیچا جاتا ہے، اور اس کی میں نے ایک وجہ آپ کو عرض کر دی ہے کہ ہم دیگر چیزوں میں بھی جو فارمی چیزیں نا اس کو پریفر کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت، اس کی خوراک کا خیال اور صفائی ستھرائی کا خیال وہاں پر زیادہ رکھا جاتا ہے۔ جو جنگلی چیزیں ہیں اور بھی جہاں پہ آپ مثالیں لے لیں، میں نے تو دودھ کی مثال صرف دی ہے، آپ اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں۔ جنگلی کسی ایسا جانور کے جو فارم میں بکرا نہ ہو، عام چرتا پھرتا ہو، تو شاید اس کا گوشت لینا ہم اتنا اچھا نہیں سمجھیں گے، اس کی بنسبت اس بکرے کو، اس جانور کو ترجیح دیں گے کھانے کے لیے، گوشت کے لیے بھی، کہ جو باقاعدہ کسی فارم میں ہو، جس کی صفائی ستھرائی کا، جس کی خوراک کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہو۔ تو یہ کویسچن صرف ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں کویسچن جو ہے نا وہ نہیں پوچھا جاتا۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فارمی شہد ہے اس میں کوالٹی بعض اوقات جنگلی شہد سے بہت کمال کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بیری کا شہد بہت زیادہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، جی بیری کا شہد دیں۔ اب جو جنگلی بیری کا شہد ہے نا وہ بہت شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، یہ بھی بات سمجھ لیں، میں اس میں انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم بھی سورس کے تحت لیتے ہیں بیری کا شہد، ہمیں جنگلی بھی آتا ہے، فارمی بھی آتا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت ریسرچ اس پر کی ہے نا، جنگلی بیری کا شہد کہ ٹوٹل بیری کے درختوں سے آ رہا ہو جنگلی، ایسا نہیں ہوتا۔
نارملی جو جنگل سے شہد اتارنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بیری یا مختلف درختوں کا جو مکس شہد ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو بھی جنگلی بیری کا نام دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اکتوبر نومبر میں جو شہد اتارا جاتا ہے، اس کا رنگ، ٹیسٹ، ذائقہ بیری کے شہد کی طرح ہوتا ہے، جنگلی شہد کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کو بھی بیری کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مختلف پھولوں کے مکسچر کو بھی جنگلی شہد کو بیری کا نام دے دیا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نہیں دیتا، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہمیں تو جیسا آتا ہے ہم ویسا بیان کر دیتے ہیں آگے، لیکن جو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے نا کہ ٹوٹل جنگلی شہد بیری کے درختوں سے ہی اترا ہو، یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، ایسا یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو فارمی شہد ہے، فارمی شہد میں یہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹل بیری کے درخت سے جو ہے نا وہ شہد حاصل کر سکتے ہیں، کہ وہ ڈبے جن میں شہد کی مکھیاں موجود ہوتی ہیں، ان ڈبوں کو آپ کسی بھی باغ میں یا کسی بھی ایسے جنگل میں لے جائیں جہاں ٹوٹل بیری کے درخت ہوں، ٹھیک ہے نا، اور مکھیاں وہاں سے رس لے کر شہد بنائیں۔ اب یہ پیور بیری کا شہد ہوتا ہے اور یہ آپ کو جنگلی میں بہت کم ملے گا، بڑی مقدار میں تو بالکل ملنا بڑا مشکل ہے، میں ناممکن نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ لیکن فارمی شہد آپ کو ٹوٹل بیری کا شہد ہو، یہ آپ کو بہت بڑی مقدار میں آسانی سے مل سکتا ہے، اور بیری کے شہد کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری دنیا میں ہے، اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے شہد بھی مہنگا ہے۔ یہ فارمی میں آپ کو اچھا مل جائے گا، اور فارمی میں اسی شہد کو ایکسپورٹ کوالٹی کا شہد بھی بیری کا کہا جاتا ہے، جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ فارمی شہد ہوتا ہے اور پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اور اسی طرح یہ بیری کی میں نے بات کی، فارمی شہد کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جنگلی شہد میں ہر پھول سے رس لے کر مکھیاں آپ کو شہد فراہم کریں، ایسا بڑا مشکل ہے، ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس اس وقت تل کا شہد بھی موجود ہے۔ اب تل کا جو شہد ہے وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ نارملی جو چھتے لگتے ہیں وہ تو درختوں پہ لگتے ہیں، اب درخت تو تل کا ہوتا نہیں، تل کی تو فصل ہوتی ہے، لیکن ہم نے اگر تل سے بھی فائدہ لینا ہے کہ مکھیاں تلوں کا رس، اس کے پھولوں کا رس لیں اور اسے شہد بنائیں، تو یہ قدرتی شہد تو بہت مشکل آپ کو ملے گا۔ اگرچہ وہ بھی مل جاتا ہے کسی فصل کے پاس، اگر درخت لگے ہوں اور وہاں مکھیاں چھتا لگا لیں قدرتی، تو یہ بھی ممکن ہے، لیکن بڑی مقدار میں ملے ایسا بہت مشکل ہے۔ لیکن فارمی میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ فارمی میں کیا ہوگا کہ جہاں تل کی فصل جو ہے نا وہ تیار کھڑی ہے، تو وہاں قریب میں ڈبے رکھ دیے جائیں شہد کی مکھیوں کے، مکھیاں وہاں اپنے ڈبوں سے نکلیں اور وہ تل کے پھولوں کا رس چوسیں اور آ کر وہاں پہ شہد بنائیں، تو آپ کو تل کا شہد مل جائے گا۔ یعنی جنگلی میں شہد کی جو مختلف اقسام ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہو پائیں گی، جبکہ فارمی شہد میں اگر آپ سرسوں کا شہد لینا چاہتے ہیں اس کے پاس چلے جائیں، ڈبے لے جائیں وہاں پہ، اس کے جو فصل کے پاس آپ جو ہے نا وہ اپنا یہ ڈبے رکھیں، مکھیاں وہاں سے رس لیں گی اور شہد بنائیں گی، تو یہ جناب سرسوں کا شہد تیار ہوگا۔ بیری کے باغ میں چلے جائیں، برسیم کا شہد بڑا مشہور ہے، شفتل کا شہد بھی اسے کہا جاتا ہے۔ برسیم کا بھی درخت نہیں ہوتا، فصل ہوتی ہے، لیکن یہ معلومات کے مطابق بہت طاقتور چیز ہوتی ہے، اور اس کا شہد بھی طاقت کے لحاظ سے بہترین خزانہ ایک مانا جاتا ہے۔ لیکن جنگلی میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، اگر ملے گا بھی تو بہت تھوڑی مقدار میں ملے گا، لیکن فارمی میں آپ کو یہ بالکل ملے گا، کہ طریقہ کار وہی ہے کہ جہاں یہ برسیم کی فصل لگی ہوئی ہے تو وہاں پر یہ ڈبے جو ہے نا وہ لے کر جائے جائیں گے، اور شہد کی مکھیاں وہاں سے رس لے کے شہد بنائیں گی، اور آپ کو برسیم کا شہد جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ تو کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فارمی جو شہد ہوتا ہے نا، جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یہ بعض اوقات بہت اچھا ہوتا ہے اور جنگلی سے بہت بہتر ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی جو ورائٹیز آپ کو مل جاتی ہیں نا وہ فارمی میں ملیں گی، جنگلی میں بہت کم ملیں گی۔ لہذا شہد خالص ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ فارمی ہے یا جنگلی ہے، یہ ہم نے نام لے لے کے یا ہم نے کویشچن کر کر کے شہد کو مہنگا بنا دیا ہے، ورنہ فارمی ہو یا جنگلی ہو، اگر مکھی نے شہد بنایا تو وہ بہترین ہی ہوگا، وہ اچھا ہی ہوگا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا۔ تو لہذا اس لیے کوشش کریں کہ شہد اچھی جگہ سے لیں، بااعتماد ادارے سے لیں۔ یہ اس چکر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فارمی ہے جنگلی ہے، جو بیچنے والا اس سے پوچھ لیں یار اچھا شہد کون سا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ ہم سے بھی اگر کوئی کسٹمر آتے ہیں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں یار یہ والا شہد جو ہے نا وہ اچھا ہے۔ ہاں، فارمی میں ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں لیتے۔ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ مکھیوں کو چینی دی جاتی ہے اس موسم میں کہ جس موسم میں پھول نہیں ہوتے، ان کو زندہ رکھنے کے لیے، چونکہ مکھیاں پالی ہوئی ہوتی ہیں، جب پھول نہیں ہے تو وہ مر جائیں گی، تو ان کو مرنے سے بچانے کے لیے ان کو فیڈ دیا جاتا ہے، ان کو چینی دی جاتی ہے، ان کو شیرہ دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات اور بھی اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو لوگ اس وجہ سے نا اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یار اس میں تو یہ پتہ نہیں کیا کھا کے تو ان کا گزارا ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں سے نارملی شہد تیار نہیں کیا جاتا۔ جو اچھی فارمنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف زندہ رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ جب شہد بنانا مقصود ہوتا ہے تو مکھیوں کو باقاعدہ جس چیز کا شہد حاصل کرنا ہو، پھلائی کا ہے، برسیم کا ہے، تل کا ہے،
شفتل کا ہے، لاچی کا شہد ہے، تو اس باغ میں اس جنگل میں لے کر جاتے ہیں اور مکھیاں پھولوں کا رس لے کر ہی جو شہد بناتی ہیں اسی کو جو ہے نا وہ اتارا جاتا ہے اور اسی کو بیچا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو فیڈ بھی دی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ وہم ہو جاتا ہے یار یہ تو چینی سے ہی سارا تیار کردہ ہوتا ہے۔ لوگ کرتے ہوں گے ایسا، اس کا انکار نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا کسی بااعتماد جگہ سے خریدیں، اچھی جگہ سے خریدیں، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، وہاں سے لیں گے تو انشاءاللہ یہ ڈاؤٹس آپ کو نہیں ہوں گے۔ کسی ایماندار بندے سے لیں جو آپ کو سیدھی سیدھی بات بتائے گا تو وہ کسی ڈاؤٹ میں آپ کو نہیں رکھے گا، تو انشاءاللہ چیز آپ کو اچھی ہی ملے گی، اس میں دو نمبری والا معاملہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہم نے جو دوسری بات میں نے کی کہ جنگلی ہے یا فارمی ہے، اس کویشچن کو بھی ہمیں کم کرنا چاہیے۔ کوئی بھی شہد ہو، فارمی ہو یا جنگلی ہو، جنگلی شہد کو ہم نے مہنگا ہی اس وجہ سے بنایا ہوا کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ہوتا کم ہے تو آٹومیٹکلی چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک کویشچن